22واں پارہ سورۃ الفاطر آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي البحران، اور نہیں ہے برابر دونوں دریا، هذا عذب فرات، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شراب، جو پینے میں بھی خوشگوار ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ نمکین کڑوا پانی ہے، وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ، ہر ایک سے تم کھاتے ہو، لحما طریا، تازہ گوشت، وتستخرجون حلیا، اور تم نکالتے ہو زیور، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو، وتری الفلک، اور آپ دیکھتے ہو کشتیوں کو، فیہ، اس میں، مواخر، چیرتی ہیں پانی کو، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی، اور اس مثال کے ذریعے اللہ کریم نے ایمان اور کفر کو اللہ نے واضح فرمایا کہ دو سمندر ہوں، دو دریا ہوں، ایک میٹھے پانی والا، پیاس بجھانے والا، اور پینے کے اندر بھی بڑا خوشگوار ہو، اور دوسرا وہ ہے کہ ھذا ملح اجاج، نمکین بھی ہے، کڑوا بھی ہے، پینے کے لائق بھی نہیں۔ ایک پانی مفید بھی ہے اور دوسرا پانی نقصان دہ ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں پانی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب دونوں پانی برابر نہیں، اسی طرح اسلام اور کفر بھی برابر نہیں ہو سکتے، حق اور باطل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جیسے یہ دو پانی برابر نہیں ہیں۔ فرمایا اس طرح اسلام اور کفر کے درمیان بھی بہت بڑا فرق ہے۔ ایمان کی مثال ھذا عذب فرات، میٹھے پانی جیسے ہے، پیاس بجھانے والے پانی کی طرح ہے، عمدہ پانی، یہ اس کی مثال ایمان سے سمجھائی۔ اور دوسرا جو ہے وہ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، کفر کڑوے پانی کی طرح ہے، مضر پانی اور نقصان دہ پانی کی طرح ہے۔ آگے اللہ کریم نے دونوں سمندروں کے فوائد ذکر کیے کہ دیکھو ان پانیوں میں تم تازہ گوشت بھی کھاتے ہو، مراد اس سے مچھلی کا گوشت ہے، اور دوسرا فائدہ بیان کیا کہ سمندروں سے تم زیورات نکالتے ہو، اور موتی، ہیرے وغیرہ، پتھر وغیرہ نکلتے ہیں،
فرمایا کہ زیورات پہننے کے لیے تم ان سمندروں سے نکالتے ہو۔ تیسرا فائدہ سمندر کا پانی کا بیان فرمایا کہ تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ ان میں پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہیں۔ پہلے زمانے میں بادبانی کشتی ہوا کرتی تھی جو نقل و حمل کا کام دیتی تھی۔ آج کل تو بحری جہاز ہیں، لاکھوں ٹن وزن اٹھا کر جاتے ہیں۔ فرمایا ان کا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ تم اس سے اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو، اور رزق حلال تلاش کر کے تم اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ معلوم ہوا کہ انسان کو جو رزق دیا جاتا ہے ظاہری اعتبار سے انسان اسے اپنی قوت بازو کا کرشمہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ میں کماتا ہوں، میں کرتا ہوں، لیکن در حقیقت وہ رب کا فضل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فضل نہ ہو کوئی انسان بھی رزق حلال تلاش نہ کر سکے۔ تو یہ انسان کے اپنی قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، اور نہ ہی اسے سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کریم کی طرف سے فضل ہے۔ فرمایا وما یستوی البحران، اور نہیں ہے برابر دونوں دریا، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شراب، جو پینے میں خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین کڑوا پانی، وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم نکالتے ہو زیور جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور آپ دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں چیرتی ہیں پانی کو، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، اللہ کریم کی قدرت کی نشانیاں بیان کی۔ اے بندہ تو دیکھ تو صحیح، میری قدرت کی نشانیوں پہ غور کر، تو اللہ کی معرفت کو پہنچ جائے گا۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، دن ہوتا ہے رات آ جاتی ہے، رات ہوتی ہے دن آ جاتا ہے۔ غور تو کرو یہ دنوں کو بدلنے والا کون ہے؟ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، کُلٌّ یجری، ہر ایک چلتا ہے، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اپنے وقت مقررہ پر۔ اللہ فرماتے انسان ذرا غور تو کر، سورج اور چاند کو بھی میں اللہ نے تیرے لیے مسخر کیا، سورج بھی تیرے لیے بنایا، چاند کو بھی میں اللہ نے تیرے لیے بنایا، میں اللہ نے ان کو مسخر کیا تیرے لیے۔ اے انسان، میں اللہ نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی، لیکن انسان میں اللہ نے تجھے اپنے لیے بنایا۔
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے اللہ سے کیوں دور ہو گیا؟ کل یجری لاجل مسمی، دیکھ تو صحیح ہر چیز اپنے وقت مقرر پہ چل رہی ہے، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہی تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، یہ سارا نظام اللہ نے چلایا، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، والذین تدعون من دونی، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہیں کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر۔ اے انسان، اللہ کو چھوڑ کے جن کی تو پوجا کرتا ہے، اللہ کریم نے ان کی حیثیت کو بیان فرمایا، ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید چھلکا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ فرمایا جن کو یہ مکے کے مشرک اور باقی لوگ پکارتے ہیں ان کے خداؤں کی حیثیت یہ ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس بندے کے پاس ککھ بھی نہیں ہے، یا یہ کوڑی کا مالک بھی نہیں ہے، تو عرب کے اندر یہ استعمال کیا جاتا جس کے پاس کچھ نہ ہوتا، کہتے ما یملکون من قطمیر، اس کے پاس تو کھجور کا چھلکا بھی نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید چھلکا ہوتا تھا۔ تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، نظر و نیاز جن کے ناموں کی ہوتی ہے، منت منوت جن کے ناموں کی ہوتی ہے رب کے علاوہ، وہ اس چیز کے مالک نہیں، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہے، وہ معمولی سی چیز کے مالک نہیں ہے، تو وہ تمہیں کیا دیں گے؟ لہٰذا ان کے در کو چھوڑ کے ایک اللہ کے در پہ جھک جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب۔